السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک اپنی زمان میں رکھے. دوستو، میں ہوں ڈاکٹر انصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر. دوستو، آج ہم بات کریں گے بچوں کی کھانسی کے بارے میں، اور اگر بچوں کو کھانسی ہو جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر بچوں کو کھانسی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس سے کیسے بچوں کو محفوظ کیا جائے. دوستو، بچوں کی کھانسی کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بچوں کے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے. نیزل کیوٹی جو ہے نا، ناک کی نالی، اس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نے سب سے ایز اے پیرنٹ ہونے کے ناطے آپ نے اپنے بچوں پر غور کرنا ہے کہ بچے کے ناک میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بچے کا ناک بند تو نہیں ہے. کیونکہ بچے کا ناک جب بند ہوتا ہے، کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کا جو ناک ہوتا ہے، ناک بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی چیز بچے کے ناک میں، کوئی ریشہ آتا ہے، کوئی سلائیوا آتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے ناک تو صاف کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ سے بچے فوراً ہی اس کو ایسے کر کے جو ریشہ ہوتا ہے اس کو اندر اپنے گلے میں نگل لیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہی وہ معدے میں چلا جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل آپ نے یہی غور کرنا ہے کہ بچے کے ناک کو چیک کرنا ہے. اگر بچہ کھانس رہا ہے یا اس کا ناک بہہ رہا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ بچے کے ناک کے اندر کوئی سیکریشن تو نہیں ہے، کوئی ریشہ تو نہیں جمع ہوا، یا اس کے اندر کوئی سیکریشن اکٹھی تو نہیں ہے. تو یہ چیک کرنا ہے، کیونکہ بچے ناک تو صاف کر ہی نہیں سکتے. تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے کے ناک میں جب ریشہ آتا ہے تو ڈائریکٹ ہی وہ حلق کے راستے سے نیچے چلا جاتا ہے. یا آپ نے غور کرنا ہے کہ بچہ بار بار کھانستا ہے اور کھانستے ہوئے وہ گلے کو بار بار صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ بچے کا کوئی نیزل ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ بار بار کھانس رہا ہے، یا ناک اس کی بند ہو رہی ہے، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے یا سانس بند ہو رہا ہے بچے کا. تو فرسٹ آف آل آپ نے بچے کا ناک چیک کرنا ہے کہ ناک بند تو نہیں ہے. یہ کھانسی کی سب سے بڑی کامن وجہ ہے ناک بند ہونا. کیونکہ بچوں کو نیزل سیکریشن کو صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ آتا ہے، کیونکہ ناک تو بچے صاف کر ہی نہیں سکتے. تو وہ جو سیکریشن ہوتی ہے وہ گلے کے راستے سے معدے میں چلی جاتی ہے، اور اسی لیے بچہ وامٹنگ کر دیتا ہے کھانستے کھانستے. دوسری جو کامن وجہ ہے بچوں کی کھانسی کی وہ ہے معدے کی تیزابیت. اس وجہ سے وہ تیزابیت معدے سے پھیپھڑوں میں آتی ہے، پھیپھڑوں سے گلے میں آتی ہے. گلے میں آنے کی وجہ سے بچوں کو بار بار کھانسی کا ایشو ہوتا ہے. کیونکہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد منہ کے ذریعے سے، خوراک کی نالی سے وہ پھر معدے میں جاتا ہے. معدے میں جب ڈائجسٹ ہوتا ہے تو معدے کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہوتا ہے. جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کا جو معدے کا ڈھکن ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اگر وہ کھانسی کریں تو ان کو بعض اوقات الٹی محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے معدے کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ مضبوطی سے بند ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد. تو وہ فوراً جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو ان کو الٹی کی فیلنگ نہیں آتی، وامٹنگ نہیں ہوتی. کیونکہ بڑے بندے کو چاہے الٹا بھی لٹکا دیا جائے تو معدے میں جو کھانا گیا ہوا ہے، جو کھانا ڈائجسٹ ہو گیا ہے، تو وہ پھر منہ کے راستے سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے جو معدے کا ڈھکن ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور اس میں بچوں کی بات کریں تو بچوں کا جو معدے کا ڈھکن ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جب کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد اگر ان کے معدے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کھانسی آتی ہے، کھانستے وقت فوراً وہ الٹی کر دیتے ہیں. یا فیور ہوتا ہے، فیور کے دوران بھی بعض اوقات ان کو جب تیزابیت ہوتی ہے معدے میں تو اس کی وجہ سے بھی بچے وامٹنگ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا معدے کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اسی وجہ سے بچے بار بار وامٹنگ فیل کرتے ہیں، الٹیاں کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے اس وجہ سے بہت غور کرنا ہے معدے کی تیزابیت پر، کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ بچہ پہلے کھانسی کرتا ہے، کھانسی کرنے کے بعد اگر اس کو الٹی آتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ معدے میں تیزابیت ہوتی ہے. تیزابیت کی وجہ سے ان کو خراش پڑتی ہے گلے میں، گلے کی وجہ سے وہ کھانستا ہے، کھانسنے کی وجہ سے ان کو الٹی آ جاتی ہے. ویور تیسری جو بڑی وجہ ہے، آپ نے بچے کی کھانسی پہ غور کرنا ہے کہ جو بچہ کھانس رہا ہے، کھانسی کی جو آواز آ رہی ہے اس کی آواز کی کنڈیشن کیسی ہے. سیٹی کی طرح آواز آ رہی ہے یا گلے سے کسی اور طریقے کی آواز آ رہی ہے. تو اس کی جو کھانسی کی آواز ہے، آواز پہ غور کرنا ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ بچے کو ویزنگ والی کف تو نہیں آ رہی. ویزنگ مطلب بچہ جب کھانسی کرتا ہے، کھانسی کے ساتھ ساتھ گلے سے سیٹی کی آواز کا نکلنا،
یہ ایک ویزنگ والی کف ہے۔ یہ گلے سے کھانسی کے ساتھ سیٹی کی آواز نکلنا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بچے کے جو پھیپھڑے ہیں ان میں جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، نالیوں میں جب کوئی انفلاممیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بچے کو کھانسی ہوتی ہے، اور اس کھانسی کے لیے بچے کو یا نیبلائزر کی نیڈ پڑتی ہے یا انہیلر کی نیڈ پڑتی ہے، یا اس طرح کی کوئی میڈیسن یوز کرانی پڑتی ہیں۔ چوتھی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کے بعض اوقات کان میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے نزلے کی وجہ سے، ناک کا جو ریشہ ہے اس کی وجہ سے کان میں جاتا ہے، وہ ریشہ کان میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے بچہ کھانسی کرتا رہتا ہے، یا بعض اوقات بچہ ایسا کرتا ہے کہ کان پہ ہاتھ لگاتا ہے، کان کو ملتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کان میں انفیکشن کی وجہ سے بھی بچے کو کھانسی ہو سکتی ہے، کیونکہ ناک کان گلے کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، اس وجہ سے بچے کو کھانسی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو کھانسی ہو رہی ہے، آپ نے بہت ساری میڈیسن بھی یوز کرائیں، آپ نے کنسلٹ بھی کرایا کسی ڈاکٹر سے، کسی کنسلٹینٹ سے، کسی پروفیسر سے بھی چیک کروایا، بہت ساری میڈیسن یوز کرائیں، انہیلر یوز کرائے، نیبلیزر یوز کرائیں، پھر بھی آپ کا بچہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو اس کے لیے چاہیے آپ اپنے بچے کو ٹیسٹ وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ میں آپ سی بی سی کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس میں بلڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی بچے کو کھانسی ہو سکتی ہے، اور انیمیا خون کی کمی کی وجہ سے بچے کو کھانسی ہو سکتی ہے، یا لنگز میں کوئی انفیکشن کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 2-3 دن کے اندر آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ضرور آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے، جس سے آپ کو کنفرم ہوگا کہ اگر پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ٹریٹمنٹ کرانی ہوگی، جس کے لیے اینٹی بائیوٹک سیرپ اور انجیکشن وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔